قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انسان سے ایک سوال پوچھا ہے، اگر آسمان کا رب تم پر پتھر برسانے لگے تو کیا تمہیں یقین ہے کہ تم محفوظ رہ سکو گے؟ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے قوم لوط کی بستیوں کو تہ و بالا کر دیا اور ان پر کنکروں کی لگاتار بارش برسائی۔ اس کے بعد ہم نے وہاں پر ایک نشانی ان لوگوں کے لیے رکھی جو ڈرتے ہیں۔ اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے۔ یہ شہر اب بحیرہ لوط یا بحیرہ مردار کہلاتا ہے۔ یہ قوم جہاں رہتی تھی اسے آج کل شرق اردن کہتے ہیں۔ یہ عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس قوم کا صدر مقام صدوم بتایا گیا ہے جو بحیرہ مردار کے قریب کسی جگہ واقع تھا۔ اب بحیرہ مردار میں غرق ہو چکا ہے۔ صدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے بڑے شہر اور بھی تھے۔ کبھی یہاں پر سرسبز بستیاں تھیں اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ میلوں تک بس باغ ہی باغ تھا، جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر انسان پر مستی طاری ہونے لگتی تھی۔ مگر آج اس قوم کا نام و نشان دنیا سے ناپید ہو چکا ہے، اور یہ بھی متعین نہیں کہ اس کی بستیاں ٹھیک کس مقام پر واقع تھیں۔ اب صرف بحیرہ مردار یا بحر میت اس کی ایک یادگار باقی رہ گیا ہے، جسے آج تک بحر لوط کہا جاتا ہے۔ حجاز سے ملک شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے، اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ بحر لوط، جسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، کہ مشرق اور جنوب میں واقع ہے۔ یہاں اس درجہ ویرانی پائی جاتی ہے کہ اس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔ صدوم، عمورہ، ادمہ، سنگر اور زبوئیم ان کی 4 بستیاں اس جگہ آباد تھیں جہاں آج کل بحر مردار ہے۔ اب بھی بحر لوط بحر مردار سے دھوئیں کے بادل اٹھتے رہتے ہیں اور کثرت سے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ بحر لوط وہ سمندر ہے جس کے نیچے قوم لوط کے 5 علاقے آج بھی موجود ہیں اور ہلاک ہونے کے بعد بھی قیامت تک عذاب علیم میں مبتلا ہیں۔ آج سے ہزاروں سال قبل یہاں کوئی سمندر نہیں تھا۔ حکم الہی پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے پر سے ہونے والی کھدائی سے قوم لوط گہری کھائی کے ساتھ پاتال میں دھسا دی گئی اور زمین کے نیچے کا پانی اوپر آ گیا، جس کی وجہ سے بحر مردار وجود میں آیا۔ مقام بحر میت شروع سے سمندر نہیں تھا، بلکہ جب قوم لوط علیہ السلام پر عذاب آیا، اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے بھونچال آئے۔ تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر کے نیچے چلی گئی اور پانی بھر آیا۔ اسی لیے اس کا نام بحر میت اور بحر لوط ہے۔ اور گزشتہ 2 سال کی عصری تحقیق نے بحر میت کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کی تباہ شدہ آثار ظاہر کر کے علم و یقین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، جس کا اعلان صدیوں پہلے قرآن عزیز نے کر دیا تھا۔ اور یہاں کی تباہی ایک بڑے زلزلے کے نتیجے میں واقع ہوئی، جس میں دھماکہ، بجلی، قدرتی فشاں سے بے شمار مواد نکلا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جب ہمارا حکم آیا ہم نے شہر کو تہ و بالا کر دیا۔ شاید ان زلزلوں اور آتش فشانوں کی طرف اشارہ ہے جن کے اثر سے تباہ کن اثرات پیدا ہوئے اور زمین کی سطح تہ و بالا ہو کر رہ گئی۔ بائبل اور قدیم یونانی اور لاطینی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں جگہ جگہ پیٹرول اسفالٹ کے گھڑے تھے اور بعض جگہ سے آتشگیر گیس بھی نکلتی تھی۔ اب بھی وہاں زیر زمین پیٹرول اور گیسوں کا پتہ چلتا ہے۔ طبقات الارض مشاہدات سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ بجلیوں کے گرنے سے یا زلزلے کے شدید جھٹکوں کے ساتھ گیس، پیٹرول زمین سے نکل کر بھڑک اٹھتے تھے اور یہاں ایک جہنم پھٹ پڑی ہوگی جس سے سارا علاقہ اڑ گیا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس تباہی کی اطلاع پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہیبرون سے اس وادی کا حال دیکھنے آئے تو زمین سے دھواں اس طرح اٹھ رہا تھا جیسے بھٹی کا دھواں ہوتا ہے۔ دیار قوم لوط کو معذوب یا ملعون سرزمین کہتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی بیج بویا جاتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے نباتات ہوتی ہے اور نہ ہی مویشی پالے جاتے ہیں۔ یہ ایک سیاہ میدان ہے جو فلسطین و حجاز یا بالفاظ دیگر رملہ اور ریلا کے درمیان ہے، جس پر تربوز کے برابر کی جسامت کے پتھر بکھرے ہوئے ہیں۔ ظاہراً یہی وہ نشانی زدہ پتھر ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے جو قوم لوط پر برسائے گئے تھے۔